بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات صل على محمد وآل محمد. چاہے وہ کوئی مرد ہو یا کوئی خاتون ہو، اگر وہ کوئی اچھا کام کرے بشرطے کہ اس عمل صالح کو ایمان کے ساتھ انجام دے، تو اللہ اس کے لیے دو وعدے کرتا ہے۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ اسے پاک و پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، اور دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ایسے تمام انسانوں کو ان کے تمام اعمال میں جو جزا کے لحاظ سے سب سے بہتر عمل ہوگا، اس معیار پر ان کے سارے اعمال کی جزا انہیں دے گا۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں، ان میں خود اس مہینے کی عظمت کیا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ ہم احساس کریں، اور پھر اس مہینے میں اللہ نے جو عبادت رکھی ہے روزے کی، اور اس کے پہلو میں جو دوسری عبادتیں رکھی ہیں، فرائض رکھے ہیں، ان کی طرف توجہ دیں اور ان کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں اللہ نے جتنی عبادتیں رکھی ہیں، اس بات کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ ان ساری عبادتوں کے مطالبے کے پیچھے، یعنی اللہ جو ہم سے کہتا ہے، اس کے احکام ہم سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کام اپنی زندگی میں کرنا ہے، یہ اچھے کام ہیں، ان کاموں کو انجام دینا ہے، اور ان کاموں کے انجام دینے میں ہمیں کبھی جسمانی زحمتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جیسے اس وقت روزہ رکھ رہے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، تھکن ہوتی ہے، کبھی انسان کا دل نہیں چاہتا ہے تھکن کے باعث نماز پڑھے، لیکن فریضے کی بنیاد پر پڑھتا ہے۔ حج کے لیے جاتا ہے تو وہاں بھی جو عبادتیں ہیں، جو اعمال ہیں، ان کا انسانی جسم سے تعلق ہے،
تو کبھی انسان جو عبادتیں کرتا ہے اس میں اسے جسمانی زحمتوں کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے، اور کبھی اپنے مال کو خرچ کرنا پڑتا ہے، اور کوئی بھی انسان عبادت کرے تو اس میں اس کا وقت بہرحال لگتا ہے۔ جس وقت کو وہ سوچتا ہے کہ ہم نے یہاں لگایا ہے، اگر اس کے بجائے ہم کہیں اور لگاتے تو کیا حاصل کرتے، مثال کے طور پر۔ تو جتنی عبادتیں ہم کرتے ہیں اس میں ہمیں کہیں جسم، کہیں وقت، کہیں مال، ان ساری چیزوں کا مصرف کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ہمیں زحمتوں کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر ان کاموں کو کرنے میں کچھ نہ کچھ دشواری ہوتی ہے، ظاہر ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی عبادت ہو کہ جن کاموں کو آدمی اپنی دلچسپی سے کرتا ہے، کھیل کود جیسے، تفریح جیسے کام، ہم میں شاید ہی کوئی اس منزل پر پہنچا ہو کہ اس کو جو تفریح میں، جو پارکوں میں گھومنے میں، جو مزیدار کھانے کھانے میں، جو سمندروں کے کنارے جا کے وقت گزارنے میں جو مزہ آتا ہے، وہ ان عبادتوں میں کہیں مزہ آتا ہو۔ ہیں وہ صاحبان معرفت، اور وہ بھی ہمارے ہی درمیان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کے سب صرف معصومین علیہ السلام تھے کہ جنہیں عبادتوں میں لطف آتا تھا۔ لیکن معرفت کی ایک منزل تک انسان پہنچتا ہے تب اسے عبادتوں میں لطف آتا ہے۔ کبھی کبھی اس کی جھلکیاں تھوڑی تھوڑی سے ہم آپ بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ کبھی قرآن مجید کے 2-4 صفحے پڑھ کے ہمیں بھی ایک مسرت کا احساس ہوتا ہے، کبھی نماز شب پڑھ کے ہمیں بھی ایک اطمینان کا احساس ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہمیں جو لطف اور جو مزہ اپنی مرضی کے کاموں میں آتا ہے، چاہے وہ تفریح کے لیے جانا ہو، چاہے وہ کھیل کھیلنا ہو، چاہے وہ دعوتیں کھانا ہو، چاہے وہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا ہو، جو کام ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں ان میں جو لطف اور مزہ آتا ہے، اس طرح کا لطف یا مزہ ہم کو ان عبادات میں نہیں آتا، بلکہ کہیں کہیں تو ہمیں اپنی اوپر زبردستی کر کے ان کاموں کو انجام دینا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، اللہ نے جن کاموں کو انجام دینے کا ہمیں حکم دیا ہے، ان سب کے بارے میں ایک بات کا یقین، جتنا ہمارا بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی ہمیں ان عبادتوں میں لطف آنے لگے گا۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے آدمی روزی کمانے میں جتنی زیادہ محنت کرتا ہے، جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس روزی کے، اس محنت کے نتیجے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے، تو جتنا یہ اعتماد بڑھتا ہے اتنا ہی انسان کو ان زحمتوں کے اٹھانے میں مزہ آنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہمیں پسینہ بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیں ملنے والا ہے، دنیا کی بات کر رہا ہوں، یہ چیزیں ہم کو ان مشکلات کو ہمارے لیے آسان بنا دیتی ہیں دنیا کے کاموں میں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ کھیل میں، جسے واقعاً کھیل کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس میں کھلاڑی کس طرح سے جی جان لگا کے کوشش کرتے ہیں کہ وہ پہلے نمبر میں ان کا نام آ جائے، فرسٹ پوزیشن میں پہنچ جائیں۔ جانا ہے پہاڑ کی چوٹیوں کو سر کرنا ہے تو سوائے تکلیف کے کچھ نہیں اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ساری تکلیفیں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ ان کا تصور یہ ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے سر کرنے پر ہمارا نام بھی ان لوگوں میں آ جائے گا، شامل ہو جائے گا۔ تو جب کسی چیز کے پانے کا یقین انسان کو بڑھ جائے تو پھر اس پانے کے یقین کی وجہ سے اس کے مقابلے میں زحمتیں اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک بنیادی بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ پروردگار عالم نے جتنی عبادتیں ہمارے ذمے رکھی ہیں
ان میں پہلی بات تو ہم کو اس بات کا یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے، جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے، جو پچھلے برسوں میں نے آپ کی خدمت میں کسی دن تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو بھی کی تھی، جسے اس وقت موضوع کے تسلسل کی بنیاد پر صرف یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جتنی عبادتیں ہم پر رکھی گئی ہیں، جو فرائض رکھے گئے ہیں، ان کا کوئی بھی فائدہ کسی کو نہیں ملنے والا ہے، ان کا سارا فائدہ خود ہماری ذات کی طرف واپس آنے والا ہے۔ قرآن کریم اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، بلکہ صاف و صریح الفاظ میں قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ ہم نے ایک آیت تو پڑھی ہے، بار بار مجلسوں میں سنی، جو آیت ہم کو یاد ہو گئی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب یہ ہمیں یاد ہو گیا اور ہمیں یہ لگا کہ معاذ اللہ پروردگار عالم کو جیسے کچھ ہماری عبادتوں سے کچھ مل جانے والا ہے۔ بھئی جیسے ہم نے کھانا پکایا ہے تو اپنے مزے کے لیے، کھانے کے لیے پکایا، کپڑے سلوائے ہیں تو اپنے پہننے کے لیے سلوائے، گاڑی خریدی ہے تو اپنے چلنے کے لیے خریدی ہے، گھر بنایا ہے تو اپنے رہنے کے لیے بنایا ہے۔ تو جیسے ہم چیزوں کو وجود میں لاتے ہیں یا کچھ سلسلہ نظام بناتے ہیں کسی چیز کا، تو اس کے پیچھے جیسے ہماری ذات ہوتی ہے کہ اس کا فائدہ ہم تک پہنچنے والا ہے، یہ الفاظ تقریباً اسی طرح سے ہمارے ذہنوں میں مفہوم کو پہنچا رہے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ان انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ مگر یہ ایک آیت ہم سنتے ہیں قرآن کریم کی، اور آیات قرآن کریم کی آیات کے لیے علماء تفسیر کا ایک جملہ ہے کہ جیسے شمع سے شمع جلتی ہے، جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے، ویسے آیات الہی کو آیات الہی کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو ایک آیت ہے جو ہم عام طور پر اس سے واقف ہیں، لیکن آیات اس موضوع سے متعلق اور بھی آیات ہیں جن کو ایک ساتھ جب دیکھا جاتا ہے تب اس نتیجے تک انسان پہنچتا ہے کہ ان سارے عبادات کا نتیجہ خود انسان کو حاصل ہونے والا ہے۔ وہ کیا حاصل ہونے والا، اس میں وہی میں آج عرض کرنا چاہتا تھا، روزے کے ذریعے ہمیں کیا حاصل ہونے والا ہے، کس بڑے نتیجے تک ہم روزے کے ذریعے پہنچنے والے ہیں۔ حدیث قدسی کے ذریعے وہ بات عرض کرنا جس کے لیے میں نے گفتگو آپ کے سامنے چھیڑی ہے۔ تو انسان کو اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے، لیکن دوسری آیت میں پروردگار عالم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں دوسری حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، سارے انسانوں سے بات اللہ کہہ رہا، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو بھی خلق کیا، والذین من قبلکم، صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، تم سے پہلے جو بھی گزر چکے۔ جہاں تک وجود پایا جاتا ہے وہ سب کے سب اللہ کی خلقت ہے، اس لیے کہ نہیں سے ہاں بنانے کا کام اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کچھ بنا کے تمہیں دے دیا، اب اس کی تم ہزار شکلیں بدلتے رہو، لیکن تم خالق بننے والے نہیں ہو، تم صانع کہلاؤ گے۔ تمہارا کام صنعت میں جانا ہے۔ خلقت اللہ کے ہاتھ کی چیز ہے، جہاں نہیں سے ہاں کیا جاتا ہے۔ الذین خلقکم الذین من قبلکم، وہ اللہ جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، نہیں سے ہاں کیا تم کو، والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے تھے وہ بھی نہیں تھے، ان کو بھی اس نے نہیں سے ہاں کیا۔ عبادت کیوں کرنا ہے تم کو؟ لعلکم تتقون، عبادت اس لیے کرنا ہے کہ تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ ہم نے آیت پڑھی تو ہمیں لگا لیجیے اور گھاٹے میں چلے گئے۔ تقوی والے ہونے کا تصور ہمارے ہاں کیا ہے؟ تقوی والے ہونے کا تصور یہ ہے کہ اب دنیا سے الگ، کوئی مطلب دنیا سے نہیں، نہ کاروبار ہے دنیا سے، نہ دنیا کی لذتوں سے، نہ نعمتوں سے، کچھ نہیں، بس وہ ہے اور اللہ اللہ ہے۔ ہمارے ہاں تقوی کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے، مگر یہ غلط مفہوم ہے۔ تقوی انسان کے اندر جس ہنر کو پیدا کرتا ہے، اس ہنر سے انسان جس نتیجے تک پہنچنے والا اللہ اس انسان کو اس نتیجے تک پہنچانا چاہتا ہے۔ میں نے تسلسل سے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اب تیسری پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کرو گے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ دیکھیے ابھی رمضان کے مہینے میں جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں، اس میں پروردگار عالم نے یہی اعلان کیا ہے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اب یہ تقوی کیا کرے گا؟ پھر قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے فَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل،
اے عقل مندو تقوی اختیار کرو۔ میں ان دونوں آیات کو جب آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں تو ایک لفظ کی طرف آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں نے جو آیت پڑھی جس میں پروردگار عالم نے حکم عبادت دیا ہے، تو یہ حکم عبادت جو اللہ نے دیا ہے اس میں کس سے کہا عبادت کرو؟ انسانوں سے، سارے انسانوں سے، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ لیکن جب اس نے تقوی کا حکم دیا ہے فاتقون، تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی پیدا کرو اپنے اندر، تو اب کس سے کہا ہے؟ فاتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل مندو۔ تو عبادت کا حکم سب کو دیتا ہے، لیکن تقوی کا حکم کسے دیتا ہے؟ صرف صاحبان عقل کو دیتا ہے۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تقوی انسانیت کی اس اعلیٰ منزل کا نام ہے جہاں تک صرف صاحبان عقل پہنچ سکتے ہیں، دوسرے انسان نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ باشعور لوگوں کا کام ہے، عقل مندوں کا کام ہے تقوی، ناسمجھوں کا کام نہیں ہے۔ عبادت کرو، عبادت سے تقوی پیدا ہوگا، تقوی پیدا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ تقوی پیدا ہوگا، فاتقون یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ تقوی پیدا کرو گے تو تم کامیابی کے منزلوں سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں قرآن کریم کہیں یہ نہیں کہتا کہ آخرت میں کامیاب ہوگے، مطلقاً کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ تو اگر ان آیات کے تسلسل کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو اس نتیجے تک مومن کا ذہن بہرحال پہنچے گا قرآنی وعدوں کی بنیاد پر کہ عبادتیں تقوی تک پہنچاتی ہیں اور تقوی الہی انسان کو کامیابیوں تک پہنچاتا ہے۔ اگر یہ اعتماد ہمارے ذہنوں میں اپنی جگہ اچھی طرح سے بنا لے کہ ہر عبادت کا نتیجہ تقوی اور تقوی کا نتیجہ کامیابی ہے، تو پھر عبادتوں کی راہ میں چاہے جتنی زحمتیں ہمیں اٹھانا پڑے، ہماری دلچسپیاں بڑھتی چلی جائیں گی، گھٹیں گی نہیں۔ اس لیے کہ یقین بڑھتا چلا جائے گا، جتنی عبادت بڑھے گی اتنا تقوی بڑھے گا، اور جتنا تقوی بڑھے گا اتنی کامیابیاں بڑھیں گی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آلہ ہماری کامیابی ہماری عبادتوں کا نتیجہ ہے، یہ قرآنی اعلان ہے۔ اب اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر عبادتوں کے نتیجے میں ہم لاکھ محسوس کریں کہ ہمیں یہاں نماز پڑھ کے یہ نقصان ہو گیا، روزہ رکھ کے یہ نقصان ہو گیا، اسلام کے احکام پہ عمل کا یہ نقصان ہو گیا، لوگ دیکھیے کیا کیا دنیا کما رہے ہیں اور کیسے کامیاب ہو رہے ہیں، مگر یہ کامیابی کا وہ معیار ہے جو دنیا نے طے کر رکھا ہے۔ پہلے ہمیں بیٹھ کے یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ کامیابی کا معیار کیا ہے اور حقیقی طور پر کامیابی کیا ہے۔ میرے عزیزو، اس ابتدائی بات کے بعد جو بات میں نے جس حدیث قدسی کو روزے کی عبادت کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں دہرانے کے لیے یہاں اتنی زحمت آپ کو دی ہے، میرے عزیزو، ان عبادتوں کے ذریعے کامیابی تو ہمیں ملتی ہے، مگر پروردگار عالم کا اس کے ساتھ ساتھ ایک کرم اور بھی ہے کہ وہ ہمیں ان عبادتوں کو کہ جزا بھی دیتا ہے۔ کامیابی ہمارے ان اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کے وہ الگ سے جزا بھی دیتا ہے۔ اب جزا ہی نہیں دیتا، بلکہ اگر آپ غور کریں اور جو معلومات آپ کے پاس ہیں ان کو آپ خالی مرتب کر لیں تو آپ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پروردگار عالم نے عبادتوں پر، اس کے احکام کی اطاعت پر جو کچھ دینے کا وعدہ کیا ہے وہ کم سے کم ہے جزا۔ جزا آخری چیز نہیں ہے جو اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ بندے تو وہ ہیں جو اللہ سے صرف اپنے اعمال کی جزا لیتے ہیں۔ جزا میں بھی مختلف مرحلے ہیں، کم سے کم جزا 10 گنا ہے، پھر 70 گنا ہے، 70,000 گنا ہے، لامحدود جزا ہے، جزا اور اجر اور ثواب۔ لیکن کچھ منزلیں ایسی آتی ہیں بندگی کی اللہ کے انہی بندوں کے درمیان کہ جہاں وہ جزا کو کافی قرار نہیں دیتا، جزا کو کافی قرار نہیں دیتا۔ مجالس میں آپ وہ آیت روزانہ سنتے رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ انسانوں میں وہ انسان بھی ہیں جو اپنی اطاعت کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ مرتبہ اوپر چلا گیا، اب یہاں معاملہ صرف جزا پہ نہیں رکا ہے، جزا سے آگے بڑھ کے انسان رضائے پروردگار کو حاصل کر لیتا ہے۔ مگر صرف یہیں پہ بات نہیں رکتی، انسان بندہ خدا
جب اپنی عبادات کی اعلیٰ منزلوں کو طے کرتا ہے، وہ خلوص اور للہیت اور اطاعت پروردگار کا اعلیٰ ترین معیار جو پورا کرتا رہتا ہے، تو رضا سے آگے کی منزلیں بھی ہیں جہاں تک بندہ ان جگہوں تک خود کو پہنچا لیتا ہے۔ سورہ دہر پورا کا پورا میری اس بات کا گواہ ہے۔ گھر میں بچے بیمار ہوئے، بزرگوں نے روزہ رکھنے کی نظر کر لی، جب صحت مند ہو گئے تو روزہ رکھیں گے، لیکن جب بچے صحت مند ہو گئے تو صرف بزرگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، جنہوں نے نظر کی وہ بھی ہیں شامل، اور وہ بچے بھی شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے نظر نہیں کی ہے۔ اور پہلا روزہ رکھا گیا ہے، سوکھی ہوئی جو کی خالص جو کی روٹی سامنے پکا کے رکھی گئی ہے، اور دروازے پہ مانگنے والے کی آواز آ جاتی ہے، اور سب کے سب اٹھا کے اپنے سامنے کا افطار سوال کرنے والے کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ ایک دن نہیں ہوتا، 3 دن ہوتا ہے۔ تو مسلسل اس صورتحال سے گزرنے کے بعد ان کا جو یہ عمل ہے، کیا انہوں نے ان سائلین سے جو مانگنے والے تھے ان سے یہ روٹیاں دیتے وقت یہ کہا تھا جو قرآن مجید بیان کر رہا، اللہ نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ تمہارا شکریہ چاہتے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی زبان سے کہا تھا؟ نہیں، بندے کے عمل کے خلوص کی ترجمانی اب قدرت خود کر رہی ہے۔ یہ اس اعلیٰ منزل پہ پہنچ گیا ہے عمل، کہ یہاں بندے کے عمل کے خلوص کو خود زبان قدرت بیان کر رہی ہے۔ یہ اہل بیت نے ان سائلین سے نہیں کہا تھا کہ ہم آپ سے نہ کوئی جزا چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ اس عمل کی اس اعلیٰ کوالٹی کو بیان کر لینے کے بعد پروردگار عالم کیا اعلان کرتا ہے؟ وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا۔ اب یہاں صرف جزا دینے پہ اکتفا نہیں ہے، یہاں صرف رضا دینے پہ اکتفا نہیں ہے، مالک کہہ رہا ہے کہ تم نے وہ اعلیٰ کوالٹی کا عمل ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے کہ ہم تمہارے رب اور پروردگار ہیں، مگر اب یہ منزل وہ آ گئی ہے کہ ہم رب ہوتے ہوئے تمہارا شکریہ ادا کریں۔ تو یہ منزلیں ہیں۔ یہ منزلیں ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے اس وقت اجمالی طور پر مختصر طور پر اس لیے کر دیا کہ میں رمضان المبارک میں جو اللہ نے جس عبادت کی ہم کو گنجائش دی ہے اور جس کی توفیق دی ہے، جس کا نام روزہ ہے، اس روزے کی قیمت کو پہچانے، اللہ کے بارگاہ میں عمل کے قبول ہو جانے کے بعد جزا، رضا، شکریہ اور بھی مرحلے، ان سب کو اس وقت میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کرنا چاہتا، ایک تصور ذہنوں میں پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد میں ذرا سے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے ہماری مغفرت کے لیے جو دروازے کھولے ہیں، ان سے اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں معاذ اللہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں عام طور پر اور شب قدر میں خاص طور پر، تو جہاں تک مجھے یاد آتا ہے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ اور ایک ارشاد ہے، شب قدر کے سلسلے میں جہاں تک میری یادداشت میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ شب قدر اگر کوئی اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے اللہ سے، پورا رمضان عام طور پر اور اس کے بعد شب قدر خصوصیت کے ساتھ، یعنی یہ رمضان جن چیزوں کی بہار لے کے آیا ہے ان میں سے ایک چیز ہے مغفرت پروردگار تک خود کو پہنچانے کی گنجائش، جو رمضان میں اللہ نے ہر زمانے سے زیادہ رکھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر رمضان میں انسان اپنے لیے مغفرت نہ حاصل کر سکے تو اب اس کے بعد صرف ایک گنجائش بچتی ہے، اور وہ گنجائش کیا ہے؟ مشہور روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، کہ حج کے لیے جائے، 9 ذی الحجہ کا دن آئے، حج کے اعمال انجام دے رہا ہے، 9 ذی الحجہ کو حج کے اعمال میں ایک ارکان حج میں سے ہے کہ میدان عرفات میں حاضر ہونا، اور میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کے زوال سے لے کے غروب آفتاب تک وہاں رہنا، یہ ارکان حج میں ہے۔ اگر کوئی نہ رہے اس مدت میں وہاں تو اس کا حج باطل ہو جائے گا، حج صحیح ہوتا ہی نہیں۔
پہنچنا ہی پہنچنا عرفات میں. وہاں عرفات کے جو خصوصی اعمال ہیں ان میں سب سے اہم عمل توبہ اور استغفار ہے. اس میں معصومین علیہ السلام سے دعائیں ہیں. چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام اور تیسرے امام حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے خصوصیت سے دعائیں مروی ہیں. اس میں سید الشہداء سے جو دعا ہے دعا عرفات کے نام سے مشہور ہے مفاتیح الجنان میں، اور اگر ہم حج کے لیے نہ بھی جا سکیں تو ہمیں 9 ذی الحجہ کو دعا ضرور پڑھنا چاہیے. اس میں جو اس کے راوی ہیں بشر اور بشیر، وہ راوی ہیں کہ سید الشہداء میں اپنے پورے خاندان کے نکلے خیمے سے باہر، سارے دوست احباب چاہنے والے اور کنبے کے سب لوگ تھے، اور اس دن مستحب بھی ہے کہ زیر آسمان آدمی چاہے کتنی دھوپ کیوں نہ ہو زیر آسمان نمازیں بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھے. نکلے اور انہوں نے ہاتھوں کو ایسے اٹھا کے دعا شروع کی جیسے کوئی فقیر کسی دروازے پہ کھانا مانگتا ہے، اور اس کے بعد وہ دعا ایک طولانی دعا ہے جس میں حمد خدا سے شروع ہوتی ہے دعا، اور بہترین حمد خدا ہے دعا عرفات میں امام حسین کی. اور اس کے بعد پھر دنیا اور آخرت کے لیے جو کچھ انسان کے تصور میں آ سکتا ہے وہ سب اس دعا میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. ایک مفصل دعا ہے. مگر جو بات جس کے لیے میں نے دعا کی یاد دلائی آپ کو وہ یہ ہے کہ دعا کے آخری حصے میں سید الشہداء جب سب کچھ مانگ چکے ہیں اور ہر طرح سے اللہ کی حمد کر چکے ہیں اور اللہ سے مغفرت اور رحمت اور جزا اور دنیا کی نعمت اور برکت اور صحت جو کچھ بھی انسان کے تصور میں ہمارے آپ کے تصور میں کیا آئے گا، سید الشہداء اپنے مالک سے سب کچھ مانگ چکے ہیں، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی سب کچھ مانگ چکے ہیں. اب اس کے بعد سید الشہداء کا ایک جملہ ہے بالکل اختتامی حصے میں اس دعا کے، الہی ماذا وجدا من فقدک وَمَا الَّذِي فَقَدَا مَنْ وَجَدَكَ. پروردگار میں نے کیا کچھ نہیں ہے جو تجھ سے نہیں مانگا ہے، اس لیے کہ مالک کہتا ہے اس سے مانگو. روایات بار بار یہ کہتی ہیں کہ جو چیزیں تمہارے پاس ہیں وہ بھی مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگو. روایت کا جملہ ہے حتیٰ کہ اپنے مالک سے اپنے کھانے کا نمک بھی مانگو. روایات یہ کہتی ہیں دعاؤں کے سلسلے میں کہ جب انسان کے حالات خراب ہوتے ہیں، بگڑے ہوتے ہیں، ضروریات زندگی نہیں فراہم ہو رہے ہیں، بیماری آ گئی ہے یا کوئی دوسرا مسئلہ ہے، جب انسان پریشانی کے دور میں ہوتا ہے تب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے دعا کرتا ہے. کہا نہیں، صرف پریشانیوں کے دور میں اللہ کے بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کے دعا نہ کرو، جب تمہارے حالات پوری طرح سے اچھے ہوں اور تمہیں بظاہر مالک سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہ بھی ہو تب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہو. کیوں؟ اس لیے دعائیں کرتے رہو، روایت یہ کہتی ہے اس لیے دعائیں کرتے رہو کہ جب اچھے حالات میں بھی تم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہو گے اور تمہاری آواز وہاں پہنچتی رہے گی تو جب تم برے حالات میں اللہ کو پکارو گے تو مالک فرشتوں سے کہتا ہے یہ آواز جانی پہچانی لگ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات پوری. تو اچھے حالات میں بھی ہمیں دعا کرنا چاہیے، انسان کے پاس نعمتیں ہوں تب بھی دعا کرنا چاہیے، جو نعمتیں موجود ہوں ان میں اضافے کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کی برکت کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے. دنیا اور آخرت امام حسین علیہ السلام ساری چیزوں کا، بس میں آخری چند فقروں میں بات کو ختم کروں گا کہ ماہ مبارک رمضان کی اس عبادت سے جس کا نام روزہ ہے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے اگر اس کی کوالٹی کا ہم خیال رکھ کے روزہ رکھیں، صرف وہ بھوک اور پیاس کا روزہ نہ ہو. یہ جملے میں جو بار بار دہراتا ہوں کہ ہماری زبان بھی روزہ ہو، ہماری آنکھیں بھی روزہ ہو، ہمارے کان بھی روزہ ہو، ہمارے اعضاء و جوارے بھی روزہ ہو، ہمارا دل و دماغ بھی روزہ ہو. کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو، کہیں غیبت نہ ہو جائے، کسی کی توہین نہ ہو جائے، کسی پہ الزام نہ لگ جائے، نگاہیں وہاں نہ اٹھیں جہاں نہ اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، ہاتھ ادھر نہ بڑھے جدھر ہاتھ بڑھانے کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے، پورے وجود سے اللہ روزہ ہو تو اس روزے کے ذریعے انسان کے شرف تک پہنچ جاتا ہے. سید الشہداء کا جملہ میں دہرا رہا تھا کہ امام نے فرمایا ماذا وجدا من فقدک، پروردگارا میں نے تجھ سے سب مانگ لیا مگر یہ بتا کہ اے میرے مالک اس نے پایا کیا جس نے تجھے کھو دیا. وَمَا الَّذِي فَقَدَ مَنْ وَجَدَكَ، اور اے میرے مالک جسے کچھ نہ ملے، جس نے کچھ نہیں پایا تجھے پا لیا، اس نے کھویا کیا.
تو سید الشہداء کہہ رہے ہیں کہ جسے خدا مل گیا اسے کچھ بھی نہ ملے تب بھی سب کچھ مل گیا، اور جسے سب کچھ مل جائے لیکن خدا نہ ملے تو اسے کچھ نہیں ملا۔ اگر اس قیمت کو محسوس کر سکتے ہیں کہ بندے کی عبادتوں کی آخری منزل ہے کہ اسے خدا مل جائے، تو اب روزے کی قیمت پہچانیے۔ حدیث قدسی میں پروردگار عالم اعلان کرتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، ساری عبادتیں بندہ میرے لیے کرتا ہے مگر روزہ وہ عبادت ہے جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے ہے، اور یہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے بدلے میں میں اپنے بندے کو مل جاتا ہوں۔ یعنی روزہ رکھ کے انسان جزا کی منزلوں سے، رضا کی منزلوں سے، مالک کے شکر کی منزل، شکریہ کی منزلوں سے گزر کے اس جگہ تک بھی پہنچ سکتا ہے کہ جو ساری زندگی عبادتوں کا ایک ہی ہدف تھا، قربتاً الی اللہ۔ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، قریب ہونے کے لیے، قریب ہونے کے لیے۔ ساری زندگی جن کاموں کو انجام دیا اللہ سے قریب ہونے کے لیے، قربت کی وہ منزل آ جائے کہ اب بندہ یہ محسوس کر سکے کہ مجھے میرا خدا مل گیا۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں بہتر سے بہتر عبادات کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار قرآن کی قرأت اور تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں غور و فکر کی صلاحیت بھی عطا فرما۔ بار اللہ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے احکام پر عمل کرنے کا حوصلہ بھی عنایت فرما۔ بار اللہ ہماری عبادتوں کو ریاکاریوں سے، مکاریوں سے، دکھاوے سے اور دیگر نقائص سے محفوظ فرما۔ بار اللہ ہماری عبادتوں کے نقائص کو اس طرح سے دور کر دے کہ تیری بارگاہ میں لائق قبول ہو جائے۔ مالک ہمارے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ بار اللہ ساری کوششوں کے باوجود تیری بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو مجرم جرم سے نہیں روک پاتے، تیری دی ہوئی حول و قوت ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ معبود ہمیں وہ طاقت عطا فرما، وہ قوت عطا فرما کہ ہم اپنے آپ کو تیری نافرمانیوں سے بچا سکیں۔ بار اللہ ہمارے جسم بیمار، ہماری روحیں بیمار، تو کریم شافی پروردگار ہے۔ معبود ہمیں ہماری بیماریوں سے شفا عنایت فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان پر رحمت نازل فرما۔ زمین پر پھیلے ہوئے مومنین و مومنات کی حفاظت فرما، دین کے خدمت گزاروں کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اگلی نسلوں میں اس دین کی حفاظت کر سکیں اور اپنی اگلی نسلوں کو دیندار تربیت دے سکیں۔ بار اللہ زمانے کے مولا کو حکم ظہور عطا فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں میں اور ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے لائق بنا دے۔ محمد و آل محمد صلوات۔